والدین کے گزرنے کے بعد جو ریسپانسبلٹی اولاد کے اوپر ہے، وہ ریسپانسبلٹی کے لیے یہ دعا ہے، یہ وہ اتنی ریکمینڈڈ دعا ہے۔ اللہ ایک ایسی میموری کو ہم کو یاد دلا رہا، یہ وہی دعا ہے کہ جو مغفرت والدین کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب مغفرت والدین کی وہ مشہور نماز رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب والی نماز، اس کے بعد نماز کے ختم ہونے کے بعد آپ 10 مرتبہ یہ بولتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ آپ 24 گھنٹے بول سکتے، ایون آپ قنوت میں پڑھ سکتے، یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی پڑھیں۔ اس میں ایک دعا ہے، یہ کیا دعا ہے کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ کے پہ، پروردگار تو رحم کر ہمارے والدین کے اوپر، جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا۔ when I was small، میں جب چھوٹا تھا، بچپنا تھا، اس وقت جیسے والدین نے میرے اوپر رحم کیا، اب تو ان کے اوپر رحم کر۔ تو یہ مسلسل اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے گزرنے کے بعد، باپ گزرے، ماں گزرے، یا کوئی ایک بھی گزر جائے، تو یہ مسلسل آپ دعا کرتے رہنا۔ اچھا، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار تو رحم کر دے میرے والدین کے اوپر۔ یعنی آپ، اللہ یہ بتانا چاہ رہا کہ تمہارے بیک آف یور مائنڈ تصور میں تمہارے والدین رہنا، جس کو ہم بھلا کے بیٹھے ہوئے۔ آج جو ہماری کمیونٹی کا ڈیزاسٹر ہے نا، وہ یہی ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہے ہم نے بڑی خدمت کر لی، ایک دفعہ ماں باپ گزر گئے ہم بھول گئے، جبکہ اب زیادہ ضرورت ہے اب ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو بھیجنے کے لیے۔ اب آپ انصاف سے بولو کہ جب ماں یا باپ یا کوئی بھی مرتا ہے، ہم لے کے جا کے دفن کر دیتے، دفن کر کے گریو کو بند کر دیتے، بند کرنے کے بعد اگر مجھے خیال آیا، میرا دل بولتا ہے کہ میں اپنی ماں کو لے جا کے کوئی تحفہ دوں یا باپ کو لے جا کے کوئی تحفہ دوں، آپ دے سکتے؟ بالکل نہیں دے سکتے، لحد تو بند ہوگی، کوئی لنک ہی نہیں ہے ہمارا۔ مرنے کے بعد اولاد کا یا دنیا والوں کا یا زمین کے اوپر جو لوگ ہیں، ان سے مرنے والے کا کیا لنک ہے؟ ایک دم ختم ہو جاتا، ایبسولوٹلی زیرو ہو جاتے آپ۔ اگر آپ کو دل بھی بولتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کے اپنے باپ کو ایک روٹی دوں، باپ کو کچھ دوں، ماں کو کچھ دوں، تو آپ نہیں دے سکتے۔ تو یہ آپ اس کے ذریعے، اللہ بولتا ہے یو گیو اٹ ٹو می۔ کتنا کریم ہے پروردگار، کتنا کریم ہے پروردگار۔ اللہ بولتا تم اپنے ماں باپ کو کچھ دینا چاہتے، یو گیو اٹ ٹو می۔ تم ایک چیز دو گے، تم ایک چیز دو گے، میں اس کا 70 گنا اضافہ کر کے تمہارے باپ کو پہنچا دوں گا۔ تو اب ہمارا رشتہ ظاہری طور پہ ٹوٹا نہیں۔ اگر اولاد یہ سمجھ رہی کہ رشتہ ٹوٹ گیا، تو اور رشتہ ٹوٹا نہیں، ظاہری طور پہ ٹوٹ گیا، لیکن اولاد چاہے تو اس رشتے کو مینٹین کر سکتی۔ ہم چاہے تو اپنے ماں باپ کو روز تحفہ بھیج سکتے، ہم روز گفٹ بھیج سکتے۔ یہ ایسا تحفہ ہے دوستو، یہ اتنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد، آج مرحوم کی اولاد نے جو ایصال ثواب کا اہتمام کیا، یہ بہت اچھا کیا۔ آج مرحوم کی لحد میں عید ہو گئی، آج ان کے لحد میں عید ہو گئی، اس لیے کہ مجلس کا جو کمپلیٹ ثواب پہنچے گا۔ اور جب ثواب پہنچے گا تو اللہ ایسے نہیں پہنچاتا۔ مثال کے طور پہ آپ 2 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت کا ثواب تھوڑی ملتا۔ بعض روایتوں میں کہ 70 ہزار رحمت کے فرشتے پہنچتے ہیں۔ 2 رکعت ایک نماز ایسی ہے کہ اگر کوئی یہ نماز پڑھے اپنے والدین کے لیے، تو 70,000 رحمت کے اینجلز حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھ رہے کہ اگر تم نے ہدیہ میت کی نماز پڑھ دی اپنے ماں باپ کے لیے، کیسی؟ پہلی رکعت میں الحم اور انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ ویری سمپل، جسٹ لائک فجر پریئر۔ نیت کرو کہ 2 رکعت ہدیہ ہی ہے، گفٹ ہی ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں حیات القلوب میں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، تو اللہ اس کے ماں باپ کی لحد میں 70,000 رحمت کے فرشتے بھیجے گا۔ یو کین امیجن 70,000 اگر رحمت کے فرشتے آ جائیں تو تمہارے باپ کے درجات کتنے بلند ہو جائیں گے، کتنا اندھیروں سے بچ جائے گا، کتنی تکلیفوں سے بچے۔ اس لیے کہ دوستو، کسی کو نہیں معلوم کون کس حالت میں، ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں یہ بات، ہمیں غفلت میں ہے، ہمیں اگنورنس میں ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ کہ میں تو بڑا مولا کا چاہنے والا ہوں، مجھے کیا ہونے والا ہے، میں سیدھا مروں گا، سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ بابا کوئی نہیں جائے گا جنت میں سیدھا۔ وہ سلمان و بوذر جا سکتے تھے، میسم جا سکتے تھے، مقداد ہے، عمار ہے، کربلا والے ہیں، آپ اور ہم صبح شام گناہ کرتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہے۔
جب تک تم کو فیلنگ، اسی لیے امام علی نے دعائے کمیل میں کہا ہے، دعائے کمیل رٹ کے پڑھنے کی دعا نہیں ہے، ایوری تھرسڈے پڑھتے ہو، اس میں امام علی کیا بول رہے ہیں، میرا مولا کیا بول رہا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ مولا علی کے جملے، کسی اور کے جملے نہیں. امام نے ہمارے کانشیس کو ہلایا، امام نے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ اگر تم غفلت میں بیٹھے رہے تو تم کو کچھ نہیں ہوگا. تم تو بڑے مولا کے چاہنے. دیکھیں میرے بولنے سے میں علی والا نہیں بنتا، میرا عمل بتائے کہ میں علی والا ہوں. میرا عمل، میرے ایکشنز بتائے. اگر میں کسی کا مال کھا جاؤں، میں کسی کو دھوکہ دے دوں، میں جھوٹ بولوں، میں غیبتیں کروں، پھر میں مولا کا چاہنے والا؟ پوچھیں گے نہیں. تو یہ چیزیں نیچے پرابلم کرنے والی ہے. یہ ذہنوں سے نکال دو کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا. آپ سوچو، اسی لیے کہا کہ تم کو پتہ ہی نہیں کہ نیچے کیا ہو رہا. آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. یہ پھر بول رہا میں، اس کو ایکسپٹ کریے، آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں. ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. آج پتہ نہیں چلے گا. یو ول ریئلائز ٹمارو. یو ول ریئلائز ٹمارو. جب تم جاؤ گے نیچے، اس وقت تم کو ریئلائزیشن ہوگا کہ کاش میں کچھ کر لیتا. دنیا میں جتنا جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرو. جو کچھ کرنا ہے. اب آپ، میں انصاف سے پوچھتا، جتنے ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں، بڑے بڑے بینکس میں ہیں، لکھنؤ کے ہر بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، ملین سے ڈالر آپ کے پاس رکھے ہوئے. جو کچھ ہے وہ زمین کے اوپر جو بینکس ہے اس میں ہے. یہ کب تک آپ کے کام آئے گا؟ یہ جو بڑے بڑے گھر بنائے نا، بڑے بڑے اپارٹمنٹس بنائے نا، اسلام اس کو منع نہیں کرتا. اگر تو حلال پیسہ ہے تو تم بڑا اپارٹمنٹ بنا سکتے، محل بنا سکتے، مرسیڈیز گاڑی میں گھوم سکتے. لیکن یہ کب تک رہے گا سب؟ یہ بڑا گھر کب تک میرے ساتھ رہے گا؟ اس وقت تک جب تک میرے جسم میں روح ہے. جب تک میرے جسم میں روح ہے. جو بینک میں پیسہ ہے نا، وہ کب تک میرے کام آئے گا؟ جب تک میرے جسم میں روح ہے. ایک دفعہ روح نکلی، تمہاری وائف، تمہاری بیوی تم کو گھر سے نکال دے گی. 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے سے زیادہ کوئی بیوی ایکسپٹ نہیں کرتی باڈی کو گھر کے اندر. لٹرلی بولتے ٹیک ہم آؤٹ، لیکن نکال دیتی ہے. بچے لے کے چلے جائیں گے اور ایسے ویرانے میں لے کے جائیں گے، ایک ایسی سنسان جگہ پہ لے کے جائیں گے، ایک ایسی بستی میں لے کے جائیں گے کہ جہاں سے زیادہ خاموش بستی ظاہری طور پہ کوئی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ ہر جمعرات کو قبرستان جاؤں. کیوں حکم ہے؟ کیا کریں جا کے؟ کس سے بات کریں؟ کوئی بات کرنے والا ہے؟ معصوم کہتے کہ صرف اس لیے جاؤ کہ تم کو احساس ہو، تم کو فیلنگز پیدا ہونا کہ آج یہاں سب آرام کر رہے ہیں، کل میں بھی یہیں پہ آؤں گا، میں بھی کل یہیں پر آؤں گا. اگر انسان صرف امیجن کر لے کہ رہنا کہاں ہے، لکھنؤ کے کوئی بڑے محل میں رہنا نہیں ہے. کہاں رہنا ہے؟ محل میں تھے جب تک روح تھی جسم میں، اور اب کہاں ہے؟ صرف 6 فٹ کی چھوٹی سی جگہ ہے. زمین کے اوپر جو گھر ہے نا، وہ ہمارا پرماننٹ ہاؤس نہیں ہے. پرماننٹ ہاؤس یہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب جاؤ قبرستان میں تو سوچو، تصور کرو کہ یہ لوگ جب تک زندہ تھے ان کے پاس کیا عیش و آرام تھا، کتنی ان کی سیکیورٹی تھی، کتنے بڑے بڑے گھر میں رہتے تھے. آج کہاں ہیں؟ ہم سب وہیں جائیں گے. اس کی تیاری یہاں پہ کرو، اس کی تیاری اس دنیا میں کرو. آپ سوچو، ہر چیز یہاں رہ جائے گی. اگر انسان رات میں بستر پہ جانے سے پہلے سوچے نا کہ یار یہ کیا زندگی ہے، یہ کیا لائف ہے، کل نہیں اٹھا صبح میں تو یہ پورا پیسہ کس کے پاس جا رہا؟ کوئی اور انجوائے کر رہا. حساب میں دے رہا، میں حساب دے رہا، ایک ایک پائی کا حساب. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، یہ قرآن کے جملے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تو رحم کر والدین کے اوپر اور مومنین پہ ان کے حساب میں. یہ اتنا ضروری ہے دوستو، یہ اتنا ضروری. صرف بیداری کے لیے یہ مجلس پڑھا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر.